بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں القاعدہ ٹرسٹ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست تھی، اس پر ہاشم ڈوگر جو اسٹیبلشمنٹ کا پالتو جو بدتمیز جج ہے، جو خواتین کو ہراسمنٹ کرتا ہے، اس جج کے کیس میں سماعت تھی۔ تو پی ٹی آئی کے چاہیے تھا کہ جو پوری پی ٹی آئی کے سینیٹر، پورے کے پی کے وزیر، کم سے کم 200 سے 300 لوگوں کو وہاں ہائی کورٹ میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ایک صحافی کی رپورٹ کے مطابق صرف 5 لوگ جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح حکم دیا ہے کہ میرے کیسوں کے دن تمام MNA MPA پہنچے، لیکن افسوس ہے وہاں نہیں پہنچتے۔ تو عمران خان کی توشہ خانہ 2 جیل میں جو کیس کی سماعت تھی اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا تھا، وہ بھی نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب کی جو فیملی کو ملاقات ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرائی گئی، سوائے کیسوں کی جو سماعت ہوتی ہے اس دن ملاقات کرا دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو القاعدہ ٹرسٹ کیس ہے، اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس لیے مقرر نہیں کیونکہ یہ مقدمہ اگر اصل ہوتا تو جج صاحب مقرر کرتے اور اس کیس میں عمران خان کی درخواست کو خارج کر دیتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا لایا ہوا جج ہاشم ڈوگر بھی سماعت کیوں نہیں کرا؟ اب ذہن میں سوچیں گے کہ حکومت کا اپنا لایا ہوا جج ہاشم ڈوگر اس کیس کی سماعت نہیں، کیونکہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو ہاشم ڈوگر بھی اس میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ جو سب کو پتہ ہے کہ ملک ریاض نے جو سب سے زیادہ مہنگا فلیٹ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے خریدا، تو مثلا جس کی قیمت 5,000 تھی اس کو 10,000 میں خریدا، یہ نہیں پوچھا جا رہا، لیکن عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں ڈالے؟ جرم صرف اتنا ہے۔ عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس سیرت نبی پڑھانے کی جرم، دیکھیے ملک ریاض نے جو کیا وہ ملک ریاض، دیکھیے اگر کوئی شخص کسی کو زمین دیتا ہے تو اس کو کیا چیک کرنی دینے نہیں، اگر ہے تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہوئی؟ پہلے FI نیب اینٹی کرپشن کس لیے خاموش تھی؟ وہ چاہیے تھا کہ اس پر لیکن جب جی تھے تو اب میٹھا جب کڑوا تھا تو تھو، تو اس لیے اب ملک ریاض کے پیچھے۔ میں ملک ریاض کو نہیں دفاع کر رہا، میں اصل حقائق بنا، اصل تو کرپشن حسن نواز سے شروع تھے، حسن نواز سے یہ کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن افسوس عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس کے مقرر کرنے جج صاحب نے کہا ہے کہ جلد سماعت، دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے مقرر نہیں ہوتا تو پھر اگلا ویلاگ انشاءاللہ سوار والے دن اس کیس کے بارے میں بتائیں گے کہ جج کیس کیوں نہیں مقرر کر رہا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے تھا، سینیٹر میں 20-25 لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ جو صوبائی پنجاب اسمبلی میں اور جو ساتھ ہی قومی اسمبلی کے ممبر لوگ ہیں، یہ عمران خان صاحب کا کیس مقرر ہونے کے باوجود کیوں نہیں جاتے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور اس سے بھی گئی گزری ہے، تو یہ لوگ وہاں نہیں جاتے۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے بھی ہم آگاہ کر چکے ہیں، تو اس لیے القاعدہ ٹرسٹ کیس مقرر نہیں ہو رہا۔ القاعدہ ٹرسٹ کیس کو مقرر اس لیے نہیں کیا جاتا، اگر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں، اب عمران خان صاحب نے توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، ان لوگوں کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کہ ہمارے کیسوں کو سنا نہیں جا رہا، ہمارے ساتھ زیادتی کیجیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس پر اٹھانا چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواستوں کو نہیں سپریم کورٹ میں دینا چاہیے، تاکہ سپریم کورٹ پر بھی پریشر اور وہاں تمام MNA MPA اور تمام پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈروں کو جانا چاہیے وہاں، لیکن افسوس کہ یہاں لوگ نہیں جاتے۔ عمران خان کو 9 مئی کا اس کیس میں اس لیے سزا دی گئی، القاعدہ ٹرسٹ کیس اب 17 جنوری کو دی گئی، تو اب کم سے کم 8 ماہ ہونے والے ہیں، تو 9 ماہ ہونے والے ہیں، تو اس میں کوئی نہیں کیا جا رہا۔ تو پاکستان، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، جو مریم اپنا یحییٰ ٹوپا جسمیہ گلمزیب صاحب، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی میں نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے وکیلوں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایکس پر بہت ٹیگ کیا تھا، لیکن افسوس وہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو نظر انداز کیا، اور عمران خان آج اس کی وجہ سے
جیل میں قید ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے اب ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔